اب میں درخواست کروں گا مولانا سید مسعود حسین مجتہدی صاحب صدر مہدویہ اکیڈمی سے کہ وہ آئیں اور اس عظیم الشان جلسے عام کو مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہم الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ نگران کار جلسہ نقیب ملت عالی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، شینشین پر تشریف فرما معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، دانشوران قوم، برادران اسلامی و ایمانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کافی دیر سے آج کا یہ عظیم الشان جلسہ اور تاریخی پس منظر کے بصیرت افروز خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ہمارے یعنی مسلمانوں کے ضمیر اور خمیر میں وطن کی محبت ہے۔ اوروں کے لیے وطن کی محبت اخلاق کا درجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے وطن کی محبت دین کی تعلیم ہے۔ چنانچہ آپ کے اور میرے آقا وجہ تخلیق کائنات شہنشاہ کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کا جب آپ کو حکم ہوا، اس وطن عزیز سے جہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں پر توحید کا مرکز خانہ کعبہ ہے، جہاں پر آپ نے اپنا بچپن مبارک گزارا، عفان شباب آپ وہاں گزارا۔ آپ کا نکاح ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور وہ مقام آپ کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو سیرت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے باہر جب تشریف لائے، ایک اونچے مقام پر ٹھہرے اور خانہ کعبہ کو اور پورے شہر مکہ کو آپ نے ایک نظر ڈالی، اور اس مکہ کی یادوں کو اپنے ذہن میں دوبارہ آپ نے تازہ فرمایا، اور بڑے رنج و غم کے ساتھ اس مکے کو آپ چھوڑ رہے تھے، جس مکے میں، جس شہر میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر آپ کے جسم مبارک پر کچرا ڈالا گیا، آپ کے جسم مبارک پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کی شان اقدس میں گستاخیاں کی گئی، حالت سجدے میں آپ کے جسم اطہر پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی۔ ان تمام مظالم کے باوجود جب حکم پروردگار ہوا، ہجرت فرماتے ہوئے آپ نے خانہ کعبہ کو شہر مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو اللہ کے پاس بھی عزیز اور محبوب ہے، اور میرے دل میں تیری بڑی محبت ہے۔ اگر یہ لوگ تیرے میں بسنے والے مجھ پر ظلم نہ کرتے اور اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو یہاں سے جدا نہ کرتا اور تجھے چھوڑ کر کہیں اور آباد نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک قافلہ صحابہ کا کسی اور ملک میں گیا تو اس ملک کے بادشاہ نے صحابہ کو بلا کر اس نے پوچھا کہ بتلاؤ تمہارے اور تمہارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ تو ان پاکیزہ نفوس صحابہ کی وہ جماعت نے کہا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ہر غلامی سے آزادی دلانے کے لیے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے
کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا وہ اپنے وطن کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اور یہی وطن کی محبت تھی جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، جیسا کہ آپ نے سنا، دوبارہ میں دہرانا نہیں چاہتا، جو ظلم و زیادتی کی گئی اس کے خلاف علماء کرام نے آواز اٹھائی، مالداروں نے اپنے مال کی قربانی دی، غرباء نے اپنی جانوں کی قربانی دی، علماء نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اور یہ ملک کو آزادی حاصل ہوئی۔ عزیزان محترم، مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک وہ واقعہ، ایک روایت مجھے یاد آتی ہے کہ آپ کو جب جیل میں قید میں بند کر دیا گیا تو اس زمانے میں آپ کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ پنڈت جواہر لال نہرو مولانا آزاد سے ملنے جیل میں آئے اور کہا کہ مولانا آزاد، حکومت اور عدالت ایک مشروط شرط کی بنیاد پر تمہیں آزادی دینے کے لیے تیار ہے، جیل سے رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شخصی طور پر اگر آپ لکھ کے دو کہ آپ کی بیوی بیمار ہے اور آپ جیل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کا یہ فرد فرید تھا، محمد الرسول اللہ کا یہ امتی تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ پنڈت جی، میری ماں اس وقت انگریزوں کی قید کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور ایک طرف میری بیمار بیوی گھر میں ہے، میں اپنی بیوی کو اپنی ماں پر قربان کرنا تو چاہتا ہوں اور میں اپنی بیوی کو اپنی ماں پر قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ماں وطن عزیز ملک ہندوستان کو اپنی بیوی کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ مسلمانوں میں تھا، اور یہ وہی کردار کو یاد دلانے کے لیے قائد محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب نے مسلمانوں کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، تاریخ تحریک آزادی کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے آج کا یہ جشن منعقد کیا۔ میں اپنے طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک پیغام ہم اس اسٹیج سے یہ دیں کہ مسلمان اس ملک کا غدار نہیں ہے، بلکہ مسلمان اس ملک کا وفادار ہے۔ اس کی وفاداری کا ثبوت یہ ہے، جب زندہ ہے تو اسی زمین پر چل رہا ہے، اور جب مر جاتا ہے اور مر جائے گا تو اس کی وفاداری ہے کہ اسی ملک کی مٹی اور اسی ملک کی زمین میں یہ دفن ہوتا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت ہماری وفاداری کا اور کیا چاہیے۔ اور آج کے اس مقدس جشن سے، آزادی کے جشن سے، میں 75واں یوم آزادی کے جشن کی مبارکباد جناب اسد الدین اویسی صاحب کے توسط سے پورے ملک کے برادران وطن کو دینا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔